اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سورہ زخرف کا لیسن نمبر 2 ہے۔ یہ آیت نمبر 31 سے 60 تک ہے، اور اس لیسن کی پہلی 5 آیات یعنی آیت نمبر 31 سے 35 تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے نزول کے حوالے سے کافروں کے اعتراضات اور ان کا جواب ہے، اور اللہ کے اختیارات کا ذکر ہے، اور دنیاوی نعمتوں کی حقیقت یعنی ان کی وقت واضح کی گئی ہے۔ تو آئیں اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ یعنی کافر لوگ اس بات پر آبجیکشن کرتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ کسی سردار پر، کسی بڑے آدمی پر، کسی بڑے دولت مند آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا، یعنی جس کی ایک معاشرے میں حیثیت ہوتی ہے، جس سے لوگ پہلے ہی ڈرتے اور اس کی بات سنتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کہ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد وہی قرآن۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم ہی نے ایک دوسرے کے ان پر درجات بلند کیے، یعنی کسی کو اللہ نے سردار بنا دیا، کسی کو عام آدمی بنا دیا، کسی کو مالدار امیر بنا دیا، اور کسی کو غریب بنا دیا۔ یہ سارا کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور یہ اس لیے کیا اللہ نے تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت تو اس سے کہیں بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی اس دولت، یہ ساری جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے اللہ کی رحمت، یہ وہی قرآن بہت بہتر ہے، بہت افضل ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم رحمان کا انکار کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے گھروں کی چھتوں اور ان کی سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کا بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی، اور وہ تختے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں انہیں بھی سونے کا بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سارا کچھ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے اس دنیا میں کسی انسان کے پاس کتنی بھی مال و دولت ہو، کہ اس کے گھر اور اس کی گھر کی سیڑھیاں، دروازے اور سارا فرنیچر جو ہے وہ سونے چاندی کا بھی بنا ہو، تب بھی دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی نیک لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی ہے جس میں جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ کی ہوں گی۔ اب یہاں سے آیت نمبر 36 سے 39 تک اللہ کے ذکر سے غفلت کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو ہم پھر اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، یعنی وہ اس کا دوست بن کے اس کو مشورے دینے لگتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیاطین یقیناً انہیں رستے سے روکتے رہتے ہیں اور یہ لوگ خود سے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا قالا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو پھر وہ اس وقت اس شیطان سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، اور تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب تم دنیا میں ظلم کرتے تھے، یعنی تم نے غلط کام کیا، زیادتی کی، تو آج تمہیں یہ بات ہرگز کچھ فائدہ نہیں دے گی، یعنی آج اگر تم اپنے اس شیطان دوست سے علیحدگی بھی اختیار کرو یا اس سے نفرت بھی کرو تو اس بات کا تمہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بے شک تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 45 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْتَدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، یعنی اگر کسی کے سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کانوں سے بہرا ہے، تو آپ اس کو تو کوئی بات نہیں سنا سکتے نا، یا کیا آپ اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں،
اور مطلب جو کھلی گمراہی میں ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آنکھوں سے بلائنڈ ہے تو اس کو اگر آپ اشارہ کر کے بتائیں گے نا کہ ادھر سے چلے جاؤ، ادھر سے اس طرح ہو جانا، ادھر سے اس طرح ہو جانا، یا لکھ کے بھی بتائیں گے تو اس وہ ظاہری بات ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتا، اس کی تو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ اسے گائیڈ نہیں کر سکتے، اس کا راستہ نہیں بتا سکتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں سنتے یا وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اور پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تو تب بھی ہم ان سے بدلہ لے لیں گے. یعنی اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں، آپ کی وفات ہو جاتی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ زندہ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے لیں گے، یعنی ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم آپ کو وہ عذاب دکھا بھی دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں تو بے شک ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں. یعنی چاہے آپ کے مرنے کے بعد ہم انہیں عذاب دیں یا ان سے انتقام لیں، یا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے ہی ان کو ہم کسی قسم کی سزا دے دیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو بس آپ تو اس قرآن کو، یعنی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور عنقریب تم سب سے پوچھا جائے گا، یعنی سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ ہمارے رسولوں سے پوچھ لیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا. أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَٰهًا يُعْبَدُونَ، کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود بنایا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا. اب یہاں پہ آیت نمبر 46 سے 56 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی بنی اسرائیل اور موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی رسول ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ یعنی معجزوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ لوگ ان پر ہنسنے لگے، یعنی ان کا مذاق اڑانے لگے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور ہم جو نشانی انہیں دکھاتے تھے وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی. یعنی حضرت موسیٰ کو نا اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے عطا کیے تھے، ایک معجزے کے بعد دوسرا معجزہ، دوسرا معجزہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی ہم انہیں کوئی نیا معجزہ دیتے تھے تو وہ پہلے والے معجزے سے بڑا ہوتا تھا، یعنی زیادہ افیکٹو ہوتا تھا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں عذاب میں بھی پکڑتے رہے تاکہ کہ وہ واپس پلٹ آئیں، یعنی وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور وہ کہنے لگے، یعنی جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتا تھا، ان پر نا اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ قسم کے عذاب بھی بھیجے تھے چھوٹے چھوٹے، جیسے ان کی جو ہر چیز خون بن گئی تھی، یعنی پانی جب پینے لگتے تھے نا تو وہ خون بن جاتا تھا. تو ظاہری بات ہے خون تو نہیں پیا جاتا نا، اس سے پیاس ختم ہوتی ہے. اسی طرح ان کے گھروں میں ہر جگہ پہ مینڈک آ گئے تھے، یعنی جب بھی کمرہ الماری کھولنی اس میں سے مینڈک گر رہے ہیں، کھانا کھانے لگنا روٹیوں سے مینڈک گر رہے ہیں. تو اس طرح ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھی آیا تھا. پھر ان پر جوؤں کا عذاب بھی آیا تھا کہ ان کو جوئیں پڑ گئی تھیں ان کے جسم میں، بالوں میں، کپڑوں میں، بستر پہ، ہر جگہ پہ. تو اس طرح مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتاً فوقتاً عذابوں میں بھی مبتلا کیا. اور جب ان پر کوئی مشکل آتی تھی، کوئی عذاب آتا تھا نا، تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ہٹا لیں، تو پھر ہم جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد وہ عذاب ہٹاتے تھے، یہ نارمل ہو جاتے تھے، تو یہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے. تو یہاں پہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کے مطابق جو اس نے تم سے کر رکھا ہے. یعنی اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا ہوا ہے کہ میں تمہاری بات سنوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا، تو اس وعدے کے اکارڈنگلی آپ اس سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب جو ہے وہ ہٹا دے. اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، تو یقیناً ہم ضرور راستے پر آ جائیں گے، یعنی ہم ہدایت حاصل کر لیں گے.
فلما کشفنا عنہم العذاب، اور پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، اور وہ دوبارہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے۔ ونادى فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اور فرعون نے اپنے قوم میں پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میرے قبضے میں نہیں؟ یعنی وہ اپنی اختیار کو مطلب اپنی قوم سے سوال کے طور پر پوچھ رہا ہے کہ کیا مصر کا بادشاہ میں نہیں ہوں؟ اس طرح کر کے وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ ساری نہریں میرے نیچے بہتی ہیں، یعنی میرے کنٹرول میں ہیں، میرے مہر کے ساتھ بہتی ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا، اپنی قوم کے لوگوں کو یہ باور کروانا چاہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ تو میرے اختیار میں ہے، میں ادھر کا بادشاہ ہوں، یہ ساری نہریں بھی میرے کنٹرول میں ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ میں چلاتا ہوں۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کہ کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو اتنا حقیر ہے، یعنی حضرت موسیٰ کو وہ حقارت سے دیکھ رہے ہیں۔ ولا یکاد یبین، جو اپنی بات بھی صاف طریقے سے واضح نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، یعنی اپنی بات جو تھی وہ سم ٹائمز وہ بیچ میں کوئی لفظ اڑ جاتا تھا، تو اس چیز کا تانا بھی فرعون انہیں دے رہا ہے کہ وہ بندہ جو اپنی بات بھی صاف طریقے سے نہیں کر سکتا، وہ زیادہ بہتر ہے یا میں زیادہ بہتر ہوں جس کے اختیار میں اتنی ساری چیزیں ہیں اور میں بادشاہ ہوں یہاں کا۔ ولولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور اس موسیٰ یعنی علیہ السلام پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ یعنی یہ فرعون جو تھا نا، یہ سونے کے کنگن وغیرہ بھی پہنتا تھا، بڑے قیمتی لباس بھی پہنتا تھا، تو وہ اپنا کمپیریزن کر رہا ہے حضرت موسیٰ سے۔ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اور یہاں اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر کیوں نہیں آتے؟ یعنی اس کے ساتھ ساتھ فرشتے ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی جی اللہ کا رسول ہے۔ فاستخف قومہ، تو اس فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا، یعنی ان کو غلط راستے پہ لگا دیا۔ فَأَتَاهُ، اور انہوں نے اس کی بات مان لی، اس کی پیروی کی، اس کی اطاعت کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ نافرمان تھے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کر کے ہمیں ناراض کر دیا، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگی کہ حضرت موسیٰ کی بے عزتی کر رہے ہیں وہ لوگ، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، یعنی یہ فرعون اور اس کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلْفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور پھر ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور بعد والوں کے لیے نمونہ یعنی عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب یہاں سے آگے 57 سے 60 تک حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کافروں کی بحث اور اعتراض کا ذکر ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ چلانے لگے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ یعنی وہ حضرت عیسیٰ سے اپنے بتوں کی کمپیریزن کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں کیا تھا کہ عیسائی لوگ بھی حضرت عیسیٰ کو اس وقت یعنی معبود بنا چکے تھے، ان کو خدا کا درجہ دیتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے جب مکہ میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اب یہ مکہ والے جو قریش کے لوگ ہیں یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ہمارے معبود بھی تو ایسے ہی ہیں نا، ہمارے جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں تو وہ تو زیادہ اچھے ہیں عیسیٰ سے، اس طرح کا وہ کمپیریزن کا ذکر آ رہا ہے۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جِدَالًا، اور وہ لوگ آپ سے یہ مثال صرف جھگڑا کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کو وہ صرف اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ سے جھگڑا کریں، آپ سے بحث کریں۔ بل ہم قوم خصیمون، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو قوم ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، یعنی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے ان پر نبوت کا انعام کیا، انہیں ہدایت دی، وہ ہمارے ایک بندے تھے۔ وجعلناہ مثلا، اور ہم نے انہیں ایک مثال بنایا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، یعنی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ وہ تو ہمارے بس ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا، یعنی انہیں نبوت دی، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ فرشتے بنا دیتے جو تمہارے بعد زمین میں چلتے پھرتے رہتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مکہ والے لوگ تھے نا، یہ بھی کہتے تھے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے تو پھر ہم فرشتوں کو نازل کر دیتے، یا ہم ان سب کو فرشتہ بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو ہر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر ہماری آیت نمبر 60 تک ٹرانسلیشن آج ہو گئی۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، آیت نمبر 60 تک۔
ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا آیت نمبر 61 سے 89 تک. تو آج کا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.